السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے مسائل پہ میرے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسائل۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور اس میں نماز پڑھ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کا زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر اختیار نہ کیا جائے۔ جن 3 مساجد کا سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نمبر 1 مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسری مسجد اقصی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کا ثواب مسجد الحرام کے علاوہ باقی مساجد سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد سے 1000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد الحرام کے، یعنی مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت عام مسجد کی طرح دعا مانگنا مسنون ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ یہ دعا مانگے، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا مانگے، یا اللہ میں تیرے فضل کا سوال تجھ سے کرتا ہوں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کے بعد پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنا چاہیے، پھر قبر مبارک پہ حاضر ہو کر سلام کرنا چاہیے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور لوگوں کے درمیان بیٹھے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا نہ کر لے۔ تو اس لیے جب بھی مسجد جائیں، وقت ہو تو پہلے 2 نفل تحیۃ المسجد کے پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر ادا کرنا ہے، وہ بعد میں کریں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر ریاضت الجنہ میں عبادت کرنے کا موقع مل جائے تو وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر واقع ہے، یعنی ریاض الجنہ میں جو ہے نفل ادا کرنا ایسے ہی ہے جیسے انسان جنت کے اندر نفل ادا کر رہا ہے۔ وہ جنت کا ایک ٹکڑا اللہ نے زمین پہ بھیجا ہوا ہے، جب قیامت آئے گی تو وہ ٹکڑا واپس جنت میں جو ہے وہ چلا جائے گا۔ ریاض الجنہ کو سفید سنگ مرمر کے ستونوں اور گرین رنگ کے قالینوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ اس جگہ کا دوسرا نام روضہ ہے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اسے حجرہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جائے تو ریاض الجنہ میں نوافل ضرور ادا کرے، اور وہاں کے جو نفل ہیں وہ گواہی دیتے ہیں انسان کو کہ اگر وہ دنیا میں اس جگہ نفل ادا کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے جنت میں بھی نفل ضرور ادا کرے گا۔ وہ امور جو مسجد نبوی میں سنت سے ثابت نہیں۔ نمبر 1 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 نمازیں پوری کرنے کا اہتمام صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس ضمن میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ نمبر 2 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس آنا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ نمبر 3 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بلند آواز میں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ تو یہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کا سنت طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر کام سنت طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔